العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عالی مرتبت محتشم سامعین، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلنے والی ہر بات حکمت و نور سے منور ہوتی ہے، اور جہاں حضور نے ہمیں خیر کی باتیں ارشاد فرمائیں اور دنیا آخرت کی بہتری کے لیے رہنما اصول دیے، وہاں ان امور کی بھی نشاندہی کی جن کا ارتکاب کر کے اللہ کے قہر و غضب اور اس کی ناراضگی مول لی جا سکتی ہے، اور اچھے کردار اور اخلاقیات سے آدمی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو وہ چیزیں، وہ بری خصلتیں، ان سے رکنے کا، باز رہنے کا، دور رہنے کا ہمیں حکم نامہ دیا گیا، اور ان برے اعمال کی مذمت بیان کی گئی۔ اور بہت ساری ایسی بری خصلتیں کچھ مخصوص طبقات کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، تو ان کا ذکر کر کے گویا ہمیں ان خصلتوں سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ مومن وہ ہے جو صدق دل سے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور کافر ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ لیکن اس کے درمیان ایک طبقہ ہے جسے منافق کہا جاتا ہے، جو دل میں انکار رکھتا ہے اور زبان پر اقرار، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں ان امور کو، ان چیزوں کو مان رہا ہوں۔ تو اس کا ظاہر اور باطن دو الگ کیفیات میں ہوتا ہے۔ منافق کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہی کی گئی ہے کہ النفاق هو اظہار المرء خلاف ما یبطن، کہ جو اس کے اندر چھپا ہو اس کے خلاف اظہار کرنے والا شخص منافق ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ منافق کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الذی یصف الاسلام ولا یعمل بہ، یہ وہ شخص ہے جو اسلام کا دعوے دار تو ہے لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ جڑ کر
مسلمانوں سے ثمرات سمیٹنا چاہتے ہیں، لیکن کفار کے ساتھ حقیقت میں ان کا فکری تعلق و ربط ہے۔ مکہ المکرمہ میں جب حضور تشریف فرما تھے تو یہ آزمائش کا زمانہ تھا، مشکل دور تھا، تو یہاں منافق نہیں تھے، اس لیے کہ اسلام لانے کا مطلب مشق ستم بننا تھا۔ تو کوئی بھی اپنے آپ کو اس مشقت میں کیسے ڈال سکتا ہے اگر اس کا دل ایمان کے نور سے منور نہیں ہے؟ تو بندہ پکا مومن ہوتا تھا مکے میں یا پکا کافر ہوتا تھا۔ جب حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں پھر اسلام پھلنے پھولنے اور پھیلنے لگا، تو کچھ لوگوں نے مسلمانوں کا لبادہ پہن لیا اور اپنے آپ کو اہل ایمان قرار دینے لگے، جبکہ ان کا دل ایمان کے نور سے خالی تھا۔ اور جب کوئی تکلیف پہنچتی، جہاد کا حکم آتا، کوئی اور مشکل احکام آتے تو پھر وہ دوسری طرف سرک جاتے۔ منافق کو منافق کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ وہ دو رخ رکھتا ہے، دو رخہ ہوتا ہے۔ سرنگ کو بھی عربی میں نفق کہتے ہیں کیونکہ اس کے بھی دو منہ ہوتے ہیں۔ تو منافق دو منہ والا ہوتا ہے، اصل اس کو خود ہی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اور وہ ایک عارضی اور دنیاوی نفع کے لیے اپنے آپ کو کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، بس عجیب تذبذب کے اندر یہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔